بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ آج ہمارا موضوع ہے مقالہ سوم کا فصل سوم، تیسرے مقالے کا تیسرا فصل، اور یہ تیسرا فصل اسباب ممرضہ کے بارے میں۔ اسباب ممرضہ یعنی کہ وہ اسباب جو مرض پیدا کرتے ہیں، یا وہ اسباب جو مرض پیدا کرنے کی موجب ہوتی ہے، یا جس کی سبب سے مرض پیدا ہوتی ہے، جو آپ کے لیے آسان ہے۔ اسباب ممرضہ کل 3 ہے۔ اسباب ممرضہ کل 3 ہے۔ پہلے کو کہتے ہیں بادی، دوسرے کو کہتے ہیں سابقہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں واصلہ۔ بادی کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ سبب بادی بیرونی سبب یا خارجی سبب جو نہ تو خلطی ہو، نہ مزاجی ہو، نہ ترکیبی ہو، یعنی نہ وہ اخلاق اربعہ میں سے کسی خلق کا سبب ہو، نہ وہ انسان کی مزاج کا کوئی سبب ہو، اور نہ وہ مرض ترکیبی ہو، ٹوٹ پوٹ وغیرہ کا سبب، نہ وہ بدن انسان کی ساخت کا سبب ہو۔ مرض ترکیب میں نہ کہ مطلب نہ وہ انسانی ساخت کا سبب ہو، یعنی بدن ساخت کا بھی سبب نہ ہو، وہ بیرونی ہو، بیرونی خارجی چیزیں ہوں، مثلا جیسے کہ سرد ہوا کا لگنا جس کی وجہ سے طبیعت میں خرابی آ جائے، بیماری پیدا ہو جائے، یا گرم لوہ کا لگنا، یا وہ نفسیاتی امور میں سے ہو، غصہ ہو، غم ہو، خوشی ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو۔ دوسرے کو کہتے ہیں سبب سابقہ۔ اسباب سابقہ، اسباب سبب کی جمع ہے، سابقہ پہلے گزشتہ اسباب۔ یہ وہ سبب ہے بدن کے، یہ وہ بدنی اسباب ہے جو مرض کو تو براہ راست پیدا نہیں کرتے، اس کے لیے کسی سبب کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اسباب سابقہ، اسباب سبب کی جمع ہے، سابقہ مطلب پہلے گزشتہ، یعنی کہ یہ وہ بدنی اسباب ہے کہ ان کے اور مرض کے درمیان تعلق ہو، ان کے اور مرض کے درمیان تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ سبب پیدا کرتے ہیں، ایسے سبب کو براہ راست تو وہ خود مرض پیدا، براہ راست اس سے مرض پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے سبب پیدا کرتے ہیں، سبب کے بعد کچھ ایسا سبب ہوتا ہے جو موجب بیماری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مطلب جو بیماری پیدا کرنے والے کا سبب ہے، اس کے بعد پھر بیماری پیدا ہوتا ہے، پھر بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے اور مرض کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، جس واسطے کی وجہ سے وہ بیماری کو پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا سبب ہے سبب واصلہ۔ اسباب واصلہ یا سبب واصلہ۔ اسباب واصلہ مطلب جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود بس جیسے ہو جائے وہ فی الفور آ کر مرض پیدا کر دیتا ہے۔ تیسری قسم ہے اسباب واصلہ۔ اسباب واصلہ وہ ہے کہ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے اور مرض کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اسباب سابقہ کی مثال یہ ہے، اس کی اسباب سابقہ کی مثال اجتماع مواد، یعنی کہ مواد کا جمع ہونا۔ تشریح اس کی مختصر یہ ہے کہ اجتماع مواد سے خود بیماری پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اجتماع مواد سے مواد میں تعفن پیدا ہوتا ہے، عفونت کی وجہ سے پھر اس میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور واصلہ کی مثال براہ راست عفونت ہے، جیسے اس میں سے عفونت پائی جائے تو وہ فی الفور اسی میں اثر کر جاتا ہے۔ پھر آگے جا کر یہ تینوں اسباب یا تو سوء مزاج پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ مزاج میں خرابی پیدا کرتے ہیں، یا یہ مرض ترکیب پیدا کرتے ہیں، یا سوء مزاج ترکیب یعنی کہ مرض ترکیب پیدا کرتے ہیں، یا سوء مزاج تفرق اتصال یعنی کہ اتصال پیدا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا سوء مزاج۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے کمنٹ میں بھی آگاہ فرمائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔